سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلومہ کونین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں ان 5 مجالس میں تسبیح کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک جمعہ کی ابتدائی 4 آیات کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تقدیم کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، یسبح للہ، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ کون اللہ؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ میں اسماء خدا بندی کی ذیل میں بحث نہیں کروں گا، ورنہ بحث گفتگو طولانی ہو جائے۔ یہ پروردگار کون ہے؟ هو الذی، وہ ذات ہے کہ بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے امیین کے درمیان میں نبی کو بھیجا۔ جس نبی کو بھیجا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ ان کے اوپر آیات کو تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی اور واضح گمراہی اور سرگردانی میں تھے۔ وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ بھی ہیں کچھ لوگ، لم یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے۔ وہو العزیز الحکیم، وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی یہ فضل اپنا عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل کا مالک ہے۔ اب یہ ایک اجمالی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تقدیم کیا۔ اس سے پہلے کہ میں تسبیح کی بحث میں وارد ہوں، چند ایک مقامات عرض کروں گا کیونکہ میری گفتگو سے مربوط ہے۔ تسبیح کی بحث میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے خدمت میں مقامات عرض کروں گا کہ یہ تسبیح جو کہ ساری کائنات انجام دے رہی ہے، اس کا کیا رابطہ ہے؟ هو الذی
بعث فی الامیین رسولا منہم سے کہ تسبیح کا رابطہ کیا ہے؟ پیغمبر کو بھیجنے پہلا مرحلہ کہ یہ پیغمبر ہم نے بھیجا ہے امیین سے۔ اب امیین کا کیا معنی ہے؟ یہ اپنی جگہ لغت کی بحث ہے اور بہت ساری ابحاث ہیں۔ آیا امیین سے مراد امی مثلا اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو جس حالت سے ماں کے پیٹ میں آئے یعنی لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اس کو امی کہتے ہیں، کہ جو عام طور پر ہمارے لیے مثلا برادران ہیں، بہرحال ان کے ہاں اس طرح کے جملات ملتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور ہمارے نزدیک یہ البتہ جسارت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امی کا مطلب قرآن میں ہر جگہ امی سے مراد ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر امیین سے مراد لی جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ عرب میں کوئی ایک بھی پڑھا لکھا پایا، اگر کچھ پڑھے لکھے نکل آئیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ امیین سارے کے سارے نہیں کہلا سکتے۔ بس اگر کچھ، اور یہ ثابت ہے کہ سارے کے سارے لوگ ان پڑھ نہیں تھے، بالآخر 7 یا 10 تو وہ قصیدے ہیں، طویل قصیدے ہیں جو لکھ کر خانہ کعبہ کے پردوں پر لٹکائے گئے تھے، بس لکھنے والے بھی موجود تھے، پڑھنے والے بھی موجود تھے۔ تو آپ ایسے جامعے کو، ایسے معاشرے کو، ایسی کمیونٹی کو، سب کو ان پڑھ نہیں کہہ سکتے، ہاں میجورٹی ہو سکتی ہے، لیکن جب امیین کہا ہے تو پھر ایسا معنی ہونا چاہیے جو سب پر برابر صدق آئے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ امیین سے مراد صرف امی یہ معنی نہیں ہے، بلکہ چونکہ مکہ کا ایک نام ام القریٰ تھا، لہذا مکہ کے رہنے والوں کو ام القریٰ کی نسبت سے امی کہا جاتا تھا۔ اب ایک معنی ہے، لیکن یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ کہنا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کسی سے سیکھا نہیں تھا۔ اب میرا پہلا سوال تو یہ ہے، کیا واقعاً لکھنا اور پڑھنا یہ اتنی کوئی باکمال چیز ہے کہ جو جب تک کسی استاد کے پاس یا کسی اسکول میں نہیں جائے گا اس کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آئے گا؟ آپ کا بچہ ابھی 3 اور 4 کلاس میں نہیں گیا ہوتا، اسے لکھنا بھی آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے۔ بھائی 3 4 کلاس میں پہنچ کر بچہ مگر لکھنا اور پڑھنا سیکھ نہیں لیتا، سیکھ لیتا ہے، کم از کم ابتدائی طور پر اس کو لکھنا اور پڑھنا آ جاتا ہے، ABCD بھی لکھتا ہے، الف ب بھی لکھتا ہے، الفاظ کو پڑھنا اور لکھنا سیکھ لیتا ہے۔ کم از کم نبوت کا اسٹینڈرڈ اس کلاس کے لیول سے اوپر لے جاؤ تو تمہیں نبوت سمجھ میں آئے۔ وہ لکھنا پڑھنا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب میری کچھ سوالات ہیں، میں عام طور پر یہ سوالات کرتا ہوں۔ اگر یہی مسئلہ تھا، بھائی کہا کہ نہیں جانتے تھے پڑھنا لکھنا، لہٰذا غار حرا میں جس وقت مثلا جبرائیل آئے اور انہوں نے پہلی وحی کو نازل کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو پیغمبر نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو وہ کہتے ہیں نقل کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، چیٹنگ کرنے کے لیے بھی، نقل کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی تو عقل استعمال کرو۔ تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی کسی کاغذ پر لکھ کر لائے تھے؟ بھئی یہ جو مرحلہ ہے اقرا کا، پڑھنے اور لکھنے کا جو مسئلہ ہے، اس کا تعلق تحریر سے ہے کہ پیغمبر کو جب کہا جائے اقرا اور پیغمبر کہیں کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یہ مرحلہ اس وقت آئے گا کہ جس وقت حضرت جبرائیل یہ الفاظ مثلا کسی کاغذ پر لکھ کر لائے ہوں اور پیغمبر کے سامنے رکھ کر کہا ہو اقرا، اور پیغمبر نے کہا ہو میں، تو اس کا مطلب یہ ہے نہ تمہیں فرشتہ سمجھ میں آیا ہے، نہ تمہیں وحی سمجھ میں آئی ہے۔ تو جس کو نہ نبوت سمجھ میں آئی ہو، نہ وحی سمجھ میں آئی ہو، نہ فرشتہ سمجھ میں آیا ہو، وہی ایسی احمقانہ باتیں کر سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل اس قرآن کو لے کر، اگر آپ خود قرآن سے پوچھو گے تو یہ جبرائیل نازل کہاں ہوتے ہیں؟ علی قلبک،
یہ آپ کے قلب پر ناظر ہوتے ہیں. یعنی کیا؟ جناب جبرائیل، ہاں ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں جناب جبرائیل تمثل بدن انسانی پیدا کریں، انسان کی شکل و صورت کو کہیں اختیار کر کے. البتہ وہ بحث اپنی جگہ پر کبھی اور کروں گا کہ فرشتہ صورتیں اختیار نہیں کرتا، یاد رکھیے گا، شکلیں اختیار نہیں کرتا. فرشتہ جس عالم سے تعلق رکھتا ہے اس عالم میں صورتیں نہیں بنتی. لہذا تمثل، شکل اور ہوتی ہے، تمثل اور ہوتا ہے. تمثل کی ایک عام مثال میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ مثلا جیسے آپ کے بدن کا سایہ بنتا ہے، یہ جو سایہ آپ کا بن رہا ہوتا ہے یہ صورت ہے؟ صورت نہیں ہے. لیکن آپ کے جسم جیسی ایک چیز ہے، یہ میں صرف تقریب ذہنی کے لیے یعنی ذہنوں کو نزدیک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ فرشتہ جو تمثل پیدا کرتا ہے وہ سایہ جیسا نہیں ہوتا. لیکن جس طرح سے آپ کا سایہ ایک صورت اختیار کر، آپ صورت کہتے ہیں اس کو، نہیں صورت نہیں. کیا ہے سایہ؟ سایہ سایہ اس لیے کہلاتا ہے کہ صورت نہیں ہوتا. اسی طرح سے تمثل شکل نہیں ہوتی. فرشتہ شکلیں نہیں بدلتا. فرشتہ جس عالم کی مخلوق ہے، جس مرحلے میں وہ پایا جاتا ہے، وہاں پہ صورتیں نہیں بدلتا. لہٰذا یہ بحث انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت، ان کے بارے میں جو ملا ہے کہ مثلا انسان نیک ہوگا، مومن ہوگا تو آپ خوبصورت صورت میں آئیں گے اس کی روح کو قبض کرنے. اگر منافق و کافر ہوگا تو ایک خوفناک شکل میں آئیں گے اس کے لیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ فرشتہ شکلیں بدلتا نہیں ہے، مختلف شکلیں اختیار نہیں کرتا. تو یہ حضرت عزرائیل ایک جگہ پر اتنے خوبصورت کیسے ہو سکتے ہیں، دوسری جگہ پر اتنے خوفناک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا کہ یہ تعلق حضرت عزرائیل کی اپنی کسی شکل و صورت سے نہیں ہے، بلکہ جس وقت انسان پر موت طاری ہوتی ہے خدا اس کے سامنے سے حجابات کو ہٹا دیتا ہے. جیسے ہی حجابات مادی ہٹتے ہیں، یہ مادے کے حجابات جو میرے اور آپ کے اوپر موجود ہیں، جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے یہ حجاب اللہ ہٹا دیتا ہے. اب جب حجاب ہٹتا ہے، وہ پہلی چیز عالم ملکوت کی جسے انسان مشاہدہ کرتا ہے وجود مبارک حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے. یعنی جیسے ہی ہم پر موت طاری ہوگی، حجاب ہٹے گا، حجاب ہٹنے کے بعد پہلی ملکوت کی چیز کیا نظر آئے گی؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام. اب جب حضرت عزرائیل کو ہم عالم ملکوت میں اس ملکوتی کیفیت میں دیکھتے ہیں تو ان کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، بلکہ اس عالم ملکوت کی اس ملکوتی کیفیت میں حضرت عزرائیل آئینہ مانند ہوتے ہیں، آئینے کی طرح سے ہوتے ہیں، شیشے کی طرح سے ہوتے ہیں. بھئی یہ شیشے کا کمال یہ ہے کہ یہ مرنے والے کے سامنے جب ظاہر ہوتا ہے، پردے اس کے سامنے سے ہٹتے ہیں، اس آئینے میں اسے اپنے ایمان کی شکل دکھائی دے رہی ہوتی ہے. اب جو مومن ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اسے جناب جبرائیل، جناب عزرائیل خوبصورت دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جناب عزرائیل نہیں ہوتے، بلکہ کون ہوتا ہے؟ خود اس کے اپنے ایمان کا عکس ہوتا ہے. منافق کو حضرت عزرائیل اس لیے خوفناک نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، یہ نفاق اور بغض ہوتا ہے جو اتنا خوفناک دکھائی دے رہا ہوتا ہے. لہذا منافق کے لیے فرمایا اس قدر خوفناک ہوگا کہ جب یہ اپنے آپ کو دیکھے گا، اس صورت کو دیکھ لینا ہی اپنی جگہ ایک عذاب ہے. اور مومن کے لیے اپنی اس صورت کو دیکھ لینا ہی اپنی جگہ ایک ثواب ہے، اپنا ایک اجر ہے. اور اس قدر ایمان کی صورت خوبصورت اور زیبا اور اٹریکٹیو ہوگی کہ انسان جذب ہو جائے گا اس کو دیکھنے میں، اور اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کب اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہوئی. اس قدر جذب ہو جائے گا. لیکن ایک منزل عرض کر رہا ہوں بس یہاں پر اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا. اب اگر کسی کے ایمان کی نور اور اس کی صورت اتنی زیادہ خوبصورت ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایمان کی صورت حضرت عزرائیل میں دیکھ کر اس میں خود جذب ہو، اس کے ایمان کی صورت، اس کے ایمان کا نور اس قدر خوبصورت ہو جائے
کہ حضرت اسرائیل اس کی صورت میں مبہوت اور جذب ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی صورت نورانیہ دے کر جذب ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کے ایمان کا نور اس منزل پر ہوگا، ان کے ایمان کی کیفیت اتنی خوبصورت ہوگی کہ حضرت اسرائیل ملک الموت جب پردہ ہٹے گا اور حضرت اسرائیل اس کی ایمان کی صورت کو دیکھیں گے تو خود حضرت اسرائیل مبہوت ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر حضرت اسرائیل مبہوت ہو جائیں گے اسے حضرت اسرائیل لے کر جائیں گے یا وہ اپنی مرضی سے جانے والا ہوگا؟ لہذا قرآن نے بعض افراد کے لیے فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس پلٹ کر اپنے پروردگار کے ارجعی، خود پلٹ کر آ. یعنی کیا؟ تجھے اسرائیل کی ضرورت نہیں ہے، اسرائیل تیرا محتاج ہے. راضی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل مقام خطابت نہیں ہے عزیزان من، انشاءاللہ عرض کروں گا اور ادلہ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرشتے کی کوئی صورت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتہ غار حرا میں کیا انسان کی شکل تمثل نہیں؟ حضرت کے قلب پر نازل ہو رہا ہے. قلب پہ نازل ہونا یعنی کیا؟ اصلا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے اس کیفیت کو. کیا حضرت جبرائیل نعوذ باللہ عرش الہی سے یہ آیات کاغذ پر لکھ کر لا رہے ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر نعوذ باللہ میں؟ یہ سب کہانیاں ہیں. اور جب جھوٹ بولتا ہے انسان تو پھر جھوٹ کے پاؤں. ہاں، اس کا معنی کبھی معنی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. نہیں ایسا نہیں. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لہذا جھوٹ جہاں سے چل کر آ رہا ہوتا ہے وہاں اس کے پیر کے نشان نہیں بنتے، اور جب اسے پلٹ کر وہیں جانا ہوتا ہے، مثلا مثال آپ کے عرض کر دوں، یہ فرش ہے مثلا یہاں پر ابھی بچھا ہوا ہے، آپ وہاں سے چل کر آئے، میں آپ کو کہوں کہ بھئی جہاں جہاں آپ نے 2 پاؤں رکھا تھا واپسی میں وہیں رکھتے ہوئے جاؤ. آپ رکھ سکتے پاؤں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کیا پتا، اگر یہی ریت ہوتی، ساحل ہوتا، اور آپ جہاں پاؤں رکھ رہے ہوتے وہاں پاؤں کا نشان بن رہا ہوتا، اور آپ سے کہا جاتا کہ اب جہاں جہاں پاؤں رکھا ہے وہاں رکھتے ہوئے جاؤ، مشکل کام تھا یا آسان؟ آسان. لہذا کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. کس لیے؟ اس لیے کہ جب آتا ہے تو اپنے نشان چھوڑ کر نہیں آتا، کہ جب اسے پلٹنا پڑے کہ پیچھے میں کیا کر کے آیا تھا، اپنا ہی نشان گم کر دیتا ہے. جب اپنا ہی نشان گم کر دیتا ہے تو اسے یاد ہی نہیں رہتا میں نے کیا کیا تھا. اب یہ جھوٹ کہاں پکڑا گیا؟ یہ جھوٹ پکڑا گیا اس وقت. بھائی دیکھیں کیا ہوا، میں عرض کرتا ہوں. آپ نے کہا بھائی پیغمبر نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر کیا ہوا؟ کہا بھائی نعوذ باللہ من ذالک، حضرت جبرائیل نے پیغمبر کو دبوچ لیا، دبوچنے کے بعد جھنجھوڑا بھمبوڑا جو بھی کیا، آخر میں کیا ہوا نتیجہ؟ آپ نے کہا بالآخر پیغمبر کو پڑھنا. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر پیغمبر کو پڑھنا نہ آئے، اب یہ پڑھائی کا طریقہ تو مجھے بعض اوقات برادران کے مدارس میں ایسا لگتا ہے جس نے حدیث گڑھی ہے وہ خود بھی استاد کے سامنے ایسے ہی بیچارہ مار پیٹ کر پڑھنا سیکھا ہوگا، تو اس نے سوچا ہوگا بھائی پڑھائی کا یہی ایک طریقہ. پڑھائی تو محبت سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال آپ نے جیسے بھی کیا کاروائی، جو بھی کیا، بالآخر پیغمبر کو پڑھنا آیا یا نہیں؟ کو پڑھنا آ جائے تو لکھنا تو کمال نہیں ہے نا. لکھنا تو صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک لفظ ہے اس کی شکل کو دوہرا. یہ کام حتیٰ پڑھنے سے زیادہ آسان ہے. مثلا یہاں پر اگر جاپانی زبان لکھی ہوئی ہو اور ہم میں سے کسی کو نہ آتی ہو، تب بھی وہ الفاظ دیکھ کر اس کی کاپی کرنا یہ مشکل کام، زیادہ مشکل کام ہے پڑھنا. اگر پڑھنا آ جائے تو لکھنا
خود بخود آسان ہو جاتا ہے. تو خود پیغمبر کو پڑھنا آیا یا نہیں؟ آ گیا. بالآخر حضرت جبرائیل نے اتنی محنت کی تو بالآخر آ گیا نا. آپ نے کہا بھائی بالآخر آ گیا. اب جب پیغمبر کو پڑھنا آ گیا تو لکھنا بھی آ گیا. اب یہ ساری جو جھوٹی داستان تھی یہ پکڑی کہاں گئی؟ یہ پکڑی اس وقت گئی جب پیغمبر نے جاتے جاتے کہا لاؤ کاغذ اور قلم. اب کہہ رہے ہیں وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو فرمایا حضرت نے کہ مثلا نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر کو ہذیان ہو گیا، یہ اس لیے کہا کیونکہ پیغمبر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. یہ اس لیے کہا انہوں نے کہ پیغمبر کو نعوذ باللہ من ذالک ہذیان ہو گیا کیونکہ جب پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور قلم اور کاغذ مانگ رہے تھے. تو اس بات کی دلیل ہے. تو میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے اگر حضرت کو یقین تھا کہ پیغمبر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو پھر تو کاغذ اور قلم اعتماد سے دینا چاہیے تھا. پھر تو اعتماد سے دینا چاہیے تھا. بھائی کاغذ اور قلم وہ نہیں دے گا جسے ڈر ہوگا کہ کچھ لکھ کر جائیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کاغذ اور قلم مانگنا ہذیان کی علامت تھی تو قبلہ وہ جو غار حرا میں ہوا تھا، جو آپ نے ابھی کہا کہ اتنا جھنجھوڑا اتنا بھمبوڑا، اس کے بعد بھی اگر پیغمبر کو لکھنا پڑھنا نہ آیا تو اب بتاؤ پچھلی حدیثوں کو صحیح کروں، روایات کو صحیح کروں یا آگے کی حدیثوں کو صحیح کروں؟ بالآخر کسی ایک جگہ تو مانو کہ یا وہاں پڑھنا لکھنا نہیں آیا کہ یہاں نہیں جانتے تھے، اور اگر وہاں آ گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کچھ لکھ کر دینا چاہتے تھے. یہ وہ مقام ہے، یہ توہین پیغمبر ہے کہ پیغمبر کسی چیز کو طلب کریں اور پیغمبر کے سامنے یہ جسارت ہو کہ پیغمبر کو وہ چیز عطا نہ کی جائے، نہ دی جائے. لہذا عزیزان من، اب یہ جتنے بھی مراحل پیش آ رہے ہیں کس کے لیے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں. خود قرآن کہہ رہا ہے جسے تم ان پڑھ کہہ رہے ہو، خدا اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. قرآن کہہ رہا ہے یہ ان کے اوپر آیات، اس کا کام ہے، بھیجا اسی لیے ہے کہ یہ آیات کو ان کے اوپر تلاوت کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے گا، اور تزکیہ کرنے کے بعد يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. اب دنیا کی کسی ڈکشنری سے جا کر مجھے یہ بتا دو کہ جو معلم ہو اگر خود لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو تو کسی اور کو تعلیم دے کیسے سکتا ہے؟ بس آپ کا جتنا بھی بولنا، جو کچھ بھی آپ ثابت کر رہے ہو، وہ قرآن کی نفی ہے. قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ پیغمبر معلم کتاب اور حکمت ہے. لیکن ایک اہم بات عام طور پہ جو ہم یہاں پر بیان نہیں کرتے اور تیزی سے گزر جاتے ہیں، قرآن عجیب ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ پیغمبر کے علاوہ افراد کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کھلی اور واضح گمراہی میں. اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. کیا ان کو تعلیم دینے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، صرف ان کو دینے کے لیے نہیں آیا. ان کے علاوہ بھی آخرین من دونہم، ان کے علاوہ یہ جو امی ہیں جن کو تعلیم دینی ہے، ان کے علاوہ بھی افراد ہیں آخرین من دونہم. کون ہیں؟ لم یلحقوا بہم، جو ابھی آ کر ان سے ملحق نہیں ہوئے، ان سے آ کر ملے نہیں ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں جو ابھی آ کر ان سے ملحق نہیں ہوئے؟ سارے علماء یہ کہتے ہیں ان سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ جو تا قیام قیامت آتے رہیں گے. مثلا ہم بھی اس میں شامل ہیں جو ہم ان سے ملحق نہیں تھے. اب جب ہم مسلمان ہوں گے یہ الحاق ایک کے بعد ایک سلسلہ جاری رہے گا. پس پیغمبر کو جو مبعوث کیا گیا، پیغمبر کی جو ذمہ داریاں لگائی گئیں کہ یہ آیات کو تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں قرآن اور حکمت کی، کتاب اور حکمت کی، تو یہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ بھی ہیں لما یلحقوا بہم، ابھی ان سے آ کر ملحق نہیں ہوئے. پس قیامت تک جتنے بھی افراد آئیں گے پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ یہ آیات کو تلاوت کریں، تزکیہ کریں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. تو اب یا تو یہ مانو کہ پیغمبر ہی قیامت تک زندہ اور موجود رہیں گے، یا تو یہ مانو کہ بھائی پیغمبر کا کام ہے،
پیغمبر کو مبعوث کیا ہے اللہ نے، یا ماننا پڑے گا کہ قیامت تک کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد بھی اس کی تلاوت کرنا پیغمبر کی تلاوت کہلائے، اس کا تزکیہ کرنا پیغمبر کا تزکیہ کرنا کہلائے، اور اس کا تعلیم دینا پیغمبر کا کتاب اور حکمت کا تعلیم۔ لہٰذا یہ آیت یہ سمجھا رہی ہے کہ قیامت تک پیغمبر جیسے افراد کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس آیت کے اوپر عمل کریں۔ خوب، اب اس پورے کا سلسلے کا تعلق کیا ہے، انشاءاللہ یہ مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ ایک پورا سلسلہ اللہ فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتا ہے۔ بس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کا، اس کا معنی کیا ہوا؟ ہر وہ شے جو خلق ہوئی ہے وہ تسبیح کرتی ہے۔ بس اگر میں جملے کو بدل دوں تو پھر کیا معنی ہوگا؟ یعنی کیا؟ ہر وہ شے خلق ہوتی ہے جو تسبیح کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہذا اب عالم امکانات میں مثلا ایک بحث سے اپنے اندر صرف ایک اشارہ کروں گا، تفصیل سے نہیں جاؤں گا۔ مثلا ناممکن کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم جو غلطیاں کرتے ہیں اپنی عام زندگی میں، عقائد بالآخر ہمارے جس طرح کے ہیں اس میں اس طرح کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، اس میں عام طور پر ہمیں چونکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ناممکن کہتے کسے ہیں، لہٰذا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے دائرہ امکان سے باہر ہیں، مثلا میں نہیں کر سکتا۔ میں نہیں کر سکتا کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہو نہیں سکتی۔ تو میرے نہ کرنا، میرا جو دائرہ امکان ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا ہے اس میرے دائرہ امکان کے اندر، لہٰذا میرے دائرہ امکان کے اعتبار سے جب میں کسی چیز کو کہوں گا ناممکن، اس کا معنی کیا ہوگا؟ میں نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم کسی چیز کو ناممکن کہتے ہیں تو بنیادی طور پر اصل ناممکن وہ ہے جو خود صلاحیت وجود نہیں رکھتا، صلاحیت وجود نہیں رکھتا۔ لہٰذا عقلی طور پر مثلا آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ مثلا کیا خدا ناممکن کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر خدا ناممکن کو انجام دے سکتا ہو، اس کا معنی کیا ہے کہ ناممکن وجود میں آ سکتا ہے، خدا نے اس کو وجود نہیں دیا۔ اور اگر یہ تصور پیدا ہو جائے تو مثلا خدا کا شریک ممکن ہے یا ناممکن؟ ناممکن۔ اس کا معنی کیا ہوگا کہ خدا، اگر آپ کی بات مان لوں تو معنی کیا نکلے گا؟ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، خدا کا شریک ہو سکتا تھا، خدا نے بننے نہیں دیا۔ ہاں، یہ معنی نکلے گا، لیکن ایسا نہیں۔ یاد رکھیے گا، اب غور کیجیے گا کہ خدا جب ہم کہتے ہیں ناممکن کو انجام نہیں دیتا، اس سے مراد خدا کی قدرت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ناممکن اس شے کو کہتے ہیں جو وجود میں آنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، آ ہی نہیں سکتی وجود میں۔ مثلا ان میں سے جب ہم کہتے ہیں شریک باری تعالیٰ، خدا کا شریک، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا بناتا نہیں ہے، جو بن جائے وہ خدا کا شریک ہو ہی نہیں سکتا، تو خدا وہ ہے کہ جس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اگر خدا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے تو شریک بھی وہ ہونا چاہیے جس کا بنانے والا کوئی نہ ہو، اور جس کا بنانے والا کوئی نہ ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، تو نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب بن ہی نہیں سکتا، وجود میں ہی نہیں آ سکتا۔ پس ناممکن اصل میں اسے کہتے ہیں جو خود صلاحیت وجود نہیں رکھتا۔ حضرت امیر علیہ السلام سے آ کر کسی نے سوال کیا، یہ عام طور پر وہ سوال ہیں جو ہمارے ہاں بچوں سے بھی یونیورسٹی میں، بعض اوقات کالجز میں، عام طور پہ آج کل انٹرنیٹ پر بھی مثلا اس طرح کے سوال آ جاتے ہیں۔ مثلا خدا کیا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب مشکل کیا ہے
اگر آپ یہ کہیں کہ خدا نہیں بنا سکتا تو بھی مشکل ہے، اور اگر خدا بنا سکتا ہے مگر نہیں اٹھا سکتا تو بھی مشکل ہے بالآخر۔ ہاں، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا پتھر وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ فاعل کی فاعلیت کا ہے، نہیں ہے قابل کی قابلیت کا۔ لہٰذا اسی سے ملتا جلتا سوال کسی نے حضرت امیر سے کہا کہ یا امیر المؤمنین، کیا اللہ تبارک و تعالی اس پوری دنیا کو ایک انڈے کے اندر بند کر سکتا ہے کہ نہ انڈے کا سائز بڑا ہو نہ دنیا کا سائز چھوٹا ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی نسبت ناتوانی کی طرف دینا مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا ہر ممکن کے اوپر قادر ہے، ہر ممکن کے اوپر قادر ہے، بس خدا کے لیے یہ کہنا نہیں کر سکتا، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن جو تو کہہ رہا ہے وہ وجود میں آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، خود اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی مشکل یہاں پر یہ نہیں ہے، یہ بالکل بہت ساری مثالیں ایسے ہیں کہ مثلا کوئی کہے کہ کیا سورج زمین پر نہیں آ سکتا؟ آ سکتا یا نہیں آ سکتا؟ بھئی آ سکنے کا مرحلہ نہیں ہے، مرحلہ کیا ہے؟ ابھی سورج زمین پر آیا نہیں ہوگا، سورج زمین پر بھی پہنچا نہیں ہوگا، زمین نابود ہو جائے گی۔ کیوں؟ زمین متحمل ہی نہیں ہو سکتی سورج کی، بس ابھی سورج زمین پر آیا نہیں ہوگا، زمین نابود ہو جائے گی۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ یار سورج میں قابلیت ہی نہیں ہے، تو جواب کیا ملے گا؟ کہیں گے سورج کی قابلیت کا مسئلہ نہیں ہے، زمین کی قابلیت کا مسئلہ ہے، زمین کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ناممکن ہر اس شے کو کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت کا مسئلہ نہیں ہے، اس چیز کے اندر صلاحیت وجود نہیں ہے، وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا غور کیجئے گا، تسبیح یعنی کیا ہے؟ فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ بھی ہے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، حتیٰ بعض جگہوں پہ دائرے کو بڑھایا، فرمایا ام من شیء الا ویسبح، کوئی چیز اصلا شے نہیں ہے جب تک کہ تسبیح نہ کرے۔ لہذا شے ہونا شرط ہے کس کے ساتھ؟ تسبیح کے ساتھ، پس تسبیح کرے گی تو ہے۔ تسبیح کرنے کی قابلیت اگر رکھتی ہے تو ہے، اگر تسبیح کی قابلیت نہیں رکھتی تو اصلاً وجود میں آنے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ لہذا اب یہ تسبیح کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اب میں چاہتا ہوں فعلاً کہ آپ کے ذہن میں یہ مطلب مضبوط ہو جائے کہ تسبیح کا معنی وہ نہیں ہے کہ جو میں اور آپ عام طور پر ذہن میں لیے ہوئے ہیں، لیکن اصل معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر تسبیح کو سمجھنا اور تسبیح کو پڑھنا اور اس کے مقامات کو درک کرنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہو جائے۔ بس یہ تسبیح میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جس کو ہم اور آپ عام سمجھ رہے ہیں یہ مقام عام مقام نہیں ہے، لہٰذا اسی مادہ سبحہ جس سے تسبیح کا معنی ہے، خدا نے اپنے لیے اسماء کو انتخاب کیا اور اپنے لیے لفظ سبحان اور سبح کو استعمال کیا۔ لہٰذا اب یہ سبحان اللہ جو آپ عام طور پہ کہتے ہیں، خود اس کا اپنا معنی کیا ہے؟ یہ اسی تسبیح سے نکلا ہے، اور تسبیح سے جو معنی نکلتا ہے سبحان کے اندر بھی بنیادی طور پر وہی معنی موجود ہے کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ مقام سبوحیت، یہ سبحان ہونا، یہ کیا مقام ہے؟ یہ مقام سمجھ میں آئے گا تو تسبیح کا مقام خود بخود ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن یہ تسبیح، اب غور کیجئے گا، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہر وہ چیز جو جناب سیدہ سے متعلق ہو جائے اس کے اندر غیب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا تمام باطن جتنا بھی سر ہے کائنات میں، پروردگار کے جتنے بھی اسرار ہیں، غیب ہیں، اس سے متصل ہونے کا واحد راستہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ لہذا مومنین کی
اللہ تبارک و تعالی نے بالکل ابتدائے سورہ مبارک بقرہ میں جو تعریف فرمائی ہے، جو صفات بیان کی، ان میں سے صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ مومنین کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ جو غیب پر ایمان لانا ہے، یہ غیب تک پہنچنا، اس پر ایمان لانا، اصلا غیب کو غیب کے معنی کے ساتھ درک کرنا ممکن نہیں ہے جب تک انسان جناب سیدہ سے توسل نہ کرے۔ بغیر سیدہ کے ممکن نہیں۔ اور شاید اسی وجہ سے یاد رکھیے گا، خود حضرت زہرا میں اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خود حضرت کی زمان غیبت میں جو مراحل غیبت ہیں، اس مرحلہ غیبت کو بھی درک کرنا بغیر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے ممکن نہیں ہے۔ لہذا اب یہ جو مقام تسبیح ہے، اس کی ایک مرحلے سے میں گفتگو کو شروع کروں گا، جہاں سے روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اور سر کی کیفیت کو یہیں سے بیان کر کے بعد آگے بڑھوں گا۔ روایات کیا کہتی ہیں؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ سیدہ کے ہاتھوں میں چکیاں چلا چلا کر گٹے پڑے ہوئے ہیں، اور آ کر، اب نہیں معلوم، ابھی اس پہ بحث ہے اپنی جگہ، لیکن میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہیں معلوم کہ آیا کسی کے کہنے پر ایسا کیا، کسی کو بتانے کے لیے کیا، یا کسی مقام سری کو ہم تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے کیا گیا، بحث ہے یہاں پر۔ لیکن آ کر پیغمبر سے تقاضا کر رہے ہیں کس چیز کا؟ وہ عین ممکن ہے حضرت امیر نے یہاں پر مرحلے کو جاری کیا ہو۔ سیدہ کی مشقتیں، کنیزیں آ رہی ہیں پیغمبر کے پاس، پیغمبر بہت سارے افراد کو غلام کنیزیں دے رہے ہیں، جناب سیدہ کے لیے کنیز کا تقاضا کہ یا رسول اللہ اتنی آپ کے پاس کنیزیں، اتنے غلام آ رہے ہیں، ایک کنیز حضرت زہرا کو دی جائے تاکہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹا سکے۔ جب کنیز کا ذکر کیا گیا تو پیغمبر نے فرمایا، کیا میں تمہیں کنیز کے بدلے وہ چیز بتاؤں کہ جو دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ افضل ہے؟ مانگنے کیا آئی ہیں جناب سیدہ؟ کنیز۔ پیغمبر کو دے دینی چاہیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرچہ سر ہے، خود مستور ہے، مستور یعنی چھپی ہوئی، خاتون ہیں، گھر کے اندر ہیں، پردے میں ہیں، اس اعتبار سے حضرت کی جو زندگی ہے وہ گھر کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی زندگی، چھپی ہوئی۔ تمام معصومین میں جتنے بھی معصومین ہیں، حضرت آدم سے لے کر امام زمان تک جتنے بھی معصومین ہیں، تمام میں سب سے کم عمر معصوم جناب حضرت زہرا، 18 یا 20 سال۔ اور یہ عمر کا چھوٹا ہونا، عمر کا کوتا ہونا، یہ خود ایک سر ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو زمین پر عبودیت کا مظہر تام اور کمال ہے، کمال حضرت زہرا یہ ہے کہ مختصر ترین عمر میں بندگی کو اس کے کمال تک پہنچایا ہے سیدہ نے۔ یہ اپنی جگہ ایک پورا مرحلہ ہے۔ کم ترین عمر، یعنی سیدہ نے عبادتیں 1000 سال نہیں کی ہیں، سیدہ نے سجدے 1000 سال نہیں کیے ہیں۔ مختصر ترین عمر میں جس نے عبودیت کا مظہر، بندگی کا مظہر تام اور کمال بن کر دکھایا ہے، وہ ذات حضرت زہرا۔ حضرت کی پوری زندگی چھپے ہونے کے باوجود بھی دو چیزیں جناب سیدہ کی زندگی میں اتنی ظاہر ہے کہ جتنا مرضی چھپانے کی کوشش کرو، یہ دو چیزیں سیدہ کی حیات طیبہ میں کبھی نہیں چھپتی۔ کیا چیزیں ہیں؟ ان میں سے ایک حضرت سیدہ کا دنیا سے بے رغبتی۔
اگر جناب سیدہ کی سیرت کا مطالعہ صحیح کیا جائے تو حضرت نے دنیا کو حتیٰ اس کی ضرورت کے بھی لیول سے کم استعمال کیا ہے. ایک مرحلہ ہے ضرورت کا، لہذا یہاں ایک مقام ہے. آپ نے سنی ہوگی روایت، آپ کے کہیں نہ کہیں سماعت سے گزری ہوگی، جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ خود اہل سنت کی برادران کی کتب میں بھی یہ روایات موجود ہیں. 2 روایت ہیں جو ہر شیعہ سنی تمام مکاتب میں بالاتفاق پائی جاتی ہیں. بعض جگہوں پہ فرمایا میں، اور بعض جگہوں پہ فرمایا میری بیٹی زہرا سلام اللہ علیہا. اگر مسئلہ یہ کہ بعض اوقات فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، پہلا تو ایک ہی ہو سکتا ہے، یا حضرت جائیں گے یا جناب سیدہ، لیکن میری نظر میں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت زہرا پیغمبر کا وہ ٹکڑا ہیں کہ جو خود ذات پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے کہ فرمایا جس نے اسے تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. یعنی کیا؟ سیدہ مجھ سے جدا نہیں ہے. اب مثلا کوئی مجھ سے کہے قبلہ آپ پہلے گھر میں داخل ہوئے یا آپ کا پاؤں کون داخل ہوا، تو میں کہوں گا بھائی دونوں کیسے ہو سکتے؟ اس لیے کہ پاؤں میرا ہی حصہ ہے. اب جنت میں پیغمبر پہلے جائیں یا زہرا پہلے جائے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کا حصہ ہے، جدا نہیں ہے. لیکن سیدہ جو سب سے پہلے جنت میں پہنچے گی اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ جنت میں پہنچنے کا جو مقام ہے اس کا تعلق صراط سے گزرنے سے ہے. یہ صراط جتنی جلدی کوئی طے کرے گا اتنی جلدی جنت میں پہنچ جائے گا، اور صراط سے گزرنے کا مرحلہ حساب و کتاب سے متعلق ہے. اب جس نے جتنا دنیا میں دنیا کو کم استعمال کیا ہوگا وہ صراط پر اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. پل صراط عبور کرنا ہے، پل صراط وہاں نہیں عبور ہونا، پل صراط کا تعلق اس دنیا. جتنا دنیا سے کم ترین استفادہ کریں گے اتنا صراط سے گزرنا آسان. اب جتنا آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، یا ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے گھر میں ہے، قیامت کے دن ایک پورا بار ہے جو ہماری اور آپ کی گردنوں پر موجود ہوگا. لہذا جناب سیدہ کی سیرت میں اہم ترین چیز کیا ہے کہ اپنی ضرورت سے بھی بی بی نے کم استعمال کیا. کتنا کم استعمال کیا؟ بعض چیزیں تاریخ میں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. کنیز مانگنے آئی تھی، پیغمبر نے کیا کہا کہ تمہیں وہ دیتا ہوں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہو. جیسے ہی جناب سیدہ نے سنا تو کیا کہا؟ بابا کنیز نہیں چاہیے. کوئی چھوٹا سا امتحان ہے، کنیز دے سکتا ہوں لیکن سیدہ کنیز چاہیے، یعنی دنیا چاہیے یا آخرت. تو سیدہ کے سامنے جب یہ صورتحال آ رہی ہے تو سیدہ دنیا کو رد کر کے آخرت کو اختیار کر رہی ہیں. اس قدر جناب سیدہ اور خود پیغمبر حساس ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ غنائم جنگی آئے ہیں، بٹے ہیں، جناب سیدہ کو ملی ہے ایک چیز اپنی ہے، غنائم جنگی میں آئی ہے. کیا ہے؟ ایک پردہ ہے جس کے اوپر کچھ نقش بنے ہوئے ہیں. سیدہ نے یہ پردہ دروازے کے باہر لٹکا دیا جیسے عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے. پیغمبر نے صرف گھر کے دروازے پہ لٹکا ہوا پردہ دیکھا اور ایک گویا رنگ ہے جو پیغمبر کے چہرے پر آیا. جیسے ہی جناب سیدہ کو اطلاع ملی فوراً متوجہ ہو گئی، لہذا فوراً وہ پردہ اتروایا، لپیٹ کر پیغمبر کی خدمت میں بھجوا دیا. پیغمبر نے پردے کو دیکھا، 3 مرتبہ فرمایا جو میں چاہتا تھا میری بیٹی نے انجام دیا، فدا ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو. اللہم صلی اللہ دنیا کے کوئی مقام نہیں. جناب سیدہ عجیب ہے واقعہ. مکہ کے زمانے کی روایت، یعنی ابھی جناب سیدہ سن کے اعتبار سے
زیادہ سن میں نہیں آئی ہیں، 6 یا 7 سمجھ لیں، 6 یا 7 سال کا سن ہے۔ روایات ملتی ہیں کہ جناب سیدہ نے خود پیغمبر سے کوئی حدیث سنی ہے، کوئی روایت سنی ہے، اس کے بعد بابا سے فرمائش کی ہے انگوٹھی کی، غالباً عقیق کی انگوٹھی۔ پیغمبر نے فرمایا جاؤ سیدہ 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد تم مصلی ہٹاؤ گی، تمہیں تمہاری انگوٹھی مل جائے۔ جناب سیدہ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی مصلی کو ہٹایا، انگوٹھی کو اس جگہ پایا۔ جناب سیدہ نے پہن لی۔ یہ انگوٹھی سیدہ یاد رکھیے گا اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہی، وہ بالآخر انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ انگوٹھی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی ہے، پیغمبر کی روایت ہے، مسنون ہے، سنت ہے۔ لیکن جب یہ انگوٹھی پہنی اور رات کو حضرت سیدہ نے خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا کہ حضرت کو ان کے مقامات بہشتی جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں، اور بی بی اپنے مقامات کو دیکھتے ہوئے کسی اپنے محل کے پاس سے گزری۔ محل کے اندر موجود ایک تخت ہے جو کہ عقیق کا بنا ہوا ہے۔ جب جناب سیدہ نے نگاہ ڈالی تو دیکھا تخت کا ایک پایا کم ہے۔ صبح بیدار ہو کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچی، سلام کرنے کے بعد فرمایا بابا ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت نے مسکرا کر کہا سیدہ یہ انگوٹھی جو پہنی ہوئی ہے یہ اسی تخت کا پایا ہے۔ سیدہ متوجہ ہو گئی۔ عزیزان من مطلب ہے یہاں اتنا کچھ ہے جو بیان ہو سکتا ہے، علماء فرماتے ہیں، اساتید فرماتے ہیں، میں جاہل سے آدمی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا بہت کچھ ایسا ہے جس کے مانگنے پر ہم اصرار کر رہے ہوتے ہیں، ضد کر رہے ہوتے ہیں خدا سے، جو ہمیں ملتا ہے وہ اس جہان کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں، دعا کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعا ترک نہیں کرنی چاہیے، لیکن دعا صرف مادہ مانگنا نہیں ہے، دعا صرف مادی مسائل کے حل کا نام نہیں ہے۔ یہ موضوعات ہیں، ہم تو معذرت کے ساتھ جیسی طرح سے موضوعات تھوڑے سے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہاں مومنین کے اوپر ایک خاموشی طاری ہو جاتی ہے خاص طور پر۔ البتہ یہ مقصد بالکل بھی نہیں تھا میرا، یہ مقصد بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ خاموشی اچھی ہے لیکن توجہ کی ضرورت ہے۔ عزیزان من ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں دین آج تک کبھی اس کے حقیقی معنی میں سمجھ نہیں آیا ہے۔ ہمارا جو دین کا تصور ہے وہ مادی تصور ہے دین کا، لہذا یہ بحث ہے، کبھی غور کیجئے گا اس کے اوپر۔ دین کا مادی تصور کہاں سے آتا ہے؟ دین کا مادی تصور اس وقت آتا ہے جب حیات کا معنی مادی ہو جائے۔ حیات کا ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ زندگی سانس لینا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، گروتھ، یہ سب کیا ہے؟ زندگی کا معنی ہے۔ یہ وہ معنی ہے جو کہ سرمایہ دار دنیا نے کیپٹلسٹ ورلڈ نے سائنس کے لفافے میں لپیٹ کر مجھے اور آپ کو پکڑا دیا، اور میں نے اور آپ نے بغیر سوچے سمجھے اسی کو قبول کر لیا۔ اب جب ہم نے یہ معنی زندگی کا قبول کیا تو اس کا مطلب حیات کیا ہے؟ اچھا کھانا۔ حیات کیا ہے؟ اچھا پینا، اچھا پہننا، اچھا گاڑی، اچھا گھر، یہ زندگی ہے۔ قرآن کس کو زندگی کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے زندگی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ قرآن کی نظر میں زندگی ایمان کے ساتھ ہے، یعنی کیا؟ اگر کوئی یہ مسئلہ ہے نہیں سمجھ میں آتا ہمیں کہ شہید مرنے کے بعد بھی زندہ کیسے، اور کچھ چلتے پھرتے لوگوں کو خدا کہہ رہا ہے امواتن، یہ مردہ ہیں، غیر احیا، یہ زندہ نہیں ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا کسی مردے کو خدا زندہ کہہ رہا ہے
اور جسے ہم زندہ سمجھ رہے ہیں خدا اسے مردہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ہم مادی حیات کے تصور کو لیے ہوئے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے اصل حیات ایمان کے ساتھ ہے، لہٰذا چونکہ شہید کا ایمان باقی رہتا ہے، جسم مردہ ہو جائے تب بھی وہ زندہ ہوتا ہے۔ منافق اور کافر کا بدن مادی تو زندہ ہوتا ہے لیکن حیات حقیقی اس کے اندر نہیں ہوتی، لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ جنازے چلتے پھرتے ہوتے ہیں اور کچھ جنازے زندہ ہوتے ہیں۔ کچھ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں کہ جن کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب ہم نے حیات کا تصور ہی مادی بنا لیا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ صرف حیات کا تصور مادی نہیں ہوتا بلکہ پورے کا پورا تصور مادیت میں گھر جاتا ہے، حتیٰ پھر دین بھی جو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں آتا ہے وہ مادی دین ہوتا ہے۔ یہ مادی دین جو ایمان کے بغیر ہے، معنویت کے بغیر ہے، عبادت کے بغیر ہے، یہ اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ دنیا بھی ساتھ ہے، دین بھی ساتھ ہے۔ ہاں آپ کو اپنے اطراف میں یہاں پر بڑے آسانی سے مل جائے گا۔ یہ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ڈیولپمنٹ بھی بہت ہے، بڑی زبردست روڈیں ہیں، بڑی زبردست عمارتیں ہیں، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، سب کچھ ہے، معنویت کتنی، بندگی کتنی ہے، عبودیت کتنی ہے۔ مسلمان ملک ہو کر ہر حرام، ہر خدا کی ناراضگی کا سامان موجود، ہم بڑے خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ اس لیے کہ بظاہر ہمیں دین بھی مل رہا ہے، دنیا بھی مہیا ہے۔ جناب سیدہ کیا سمجھانا چاہتی ہیں؟ کس لیے جناب سیدہ میدان میں آئی ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں مقابلے پر، یہ کوئی اسلام کے خلاف آواز اٹھا رہے نہیں، اسلام کے نام پر آئے ہیں۔ ابھی بحث ہو رہی تھی، دوستان بات کر رہے تھے، بڑی فتوحات ہوئی ہیں، بڑے علاقے آئے ہیں، یہ علاقے فتح ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اتنا سونا آیا ہے، اتنا سونا آیا ہے کہ بعض افراد کے مرنے کے بعد ان کے ارث میں سے جو سونا نکلا ہے اسے کلہاڑیوں سے تقسیم کرنا پڑا ہے۔ کیا پیغمبر یہ کرنے آئے تھے؟ کیا پیغمبر مسلمانوں کو اس جگہ تک پہنچانے کے لیے آئے تھے؟ پیغمبر کس لیے آئے ہیں؟ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرنے آئے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے آئے ہیں۔ پیغمبر کس لیے آئے ہیں؟ ان کو مقام عبودیت تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو دین کا راستہ معنویت کے راستے سے ہٹا کر مادیت کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ لہذا تعجب کی بات ہے، کبھی اس پہ غور کیجئے گا، یہ سارے کے سارے افراد 3 خلافت کے مرحلوں میں خاموشی سے گھر میں بیٹھے رہے، لیکن جیسے ہی حضرت امیر خلافت پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہیں ناجائز ملا ہے میں تم سے واپس لوں گا، حتیٰ اگر تم نے اپنی بیٹیوں کے یا اپنی بیویوں کے مہریے بھی اس رقم سے دیے ہیں، خدا کی قسم واپس لے کر بیت المال کو دوں گا۔ اب سوال یہ ہے، یہ 3 خلافتوں میں ان کے مقابلے پر کیوں نہیں کھڑے ہوئے جو حضرت امیر کے مقابلے پر آ رہے ہیں؟ یہ مطلب ہی یہ بتا رہا ہے کہ پہلے جو ان کی مادی خواہشات تھی وہ پوری ہو رہی تھیں۔ حضرت امیر خطرہ ہیں، کس چیز کو؟ دین کا نہیں، حضرت امیر خطرہ ہیں دنیا کے لیے۔ بس اگر کسی کو یہ مطلب سمجھ میں نہ آئے تو اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ کوئی امام زمانہ کے آنے کا مطلب اگر دنیاوی عیش ختم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا تو ہو، میں چھوڑ سکتا ہوں دنیا؟ اگر اسلام کا سودا، دین کا سودا، معنویت کا سودا مجھے دنیا کی سختی کے ساتھ کرنا پڑ جائے، میں تیار ہوں۔ اگر تیار نہیں ہوں تو پھر مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کربلا میں کس طرف کھڑا ہوں گا۔ کون ہے جو امام حسین کے مقابلے پر؟ مگر نہیں پہچانتے امام حسین کو؟ پہچانتے۔ حضرت امیر کو مگر لوگ نہیں جانتے لیکن انہیں معلوم ہے یہ اگر آ گیا تو پھر ہمارے گھر میں رونق نہیں آ سکتی۔
راستے جدا. عزیزان من، جب دین مادی ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ صرف مادی رہ جاتا ہے. لہذا دعا کا ترجمہ، دعا کا معنی عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ پروردگار رزق دیتے، شادی کراتے، نوکری دلاتے، بچے پیدا کرتے، صحت دلاتے. کبھی ہم نے دعا مانگی کہ پروردگار نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے توفیق نماز عطا کر دے. کوئی یا علی مدد کا معنی کیا ہے؟ یہی ہے نا، فلاں مشکل میں گرفتار ہوں، یا علی مدد، مولا مدد کر دیں. کبھی میں نے اپنی نماز شب کے لیے یا علی مدد کہا؟ حضرت عباس باب الحوائج، ہم نے کبھی اس باب الحوائج سے کبھی وہ مانگا ہے جو خود حضرت عباس دینا چاہتے ہیں؟ وہ حضرت عباس باب الحوائج کیسے بنے؟ اس لیے کہ حضرت نے اپنی ہر خواہش کو حسین کی خاطر قربان کر دیا. اپنی کوئی خواہش نہیں ہے. حضرت عباس کیسے بنے؟ حضرت عباس ہاتھ کٹ رہے ہیں، فرما رہے واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم تو میرے ہاتھ کاٹ دو تب بھی میں اپنے زمانے کے امام کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. تو جب دین مادی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رابطہ خدا سے، دین سے صرف مادیات تک باقی رہ جاتا ہے. کبھی فرصت ملے زندگی میں تو کچھ دیر کے لیے دعائے عہد کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیے گا. یقیناً آپ میں سے اکثر افراد کو یہ توفیق ہوگی کہ نماز فجر کے بعد پابندی سے دعائے عہد پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی ترجمہ بھی پڑھیے گا. ترجمہ کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے مجھ سے کہا مولانا دعائے عہد 40 مرتبہ پڑھیں تو امام کے انصار میں روایت ہے. میں کہ یہ پڑھنے کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ کہاں ہر نماز کے بعد پڑھنا؟ میں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں، پھر خود فیصلہ کیجیے گا. خدا نہ خواستہ کسی کو مثلا شوگر ہو جائے، مثلا ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو نسخہ دے، اور نسخہ دینے کے بعد کہے بھائی یہ نسخہ دن میں 3 مرتبہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اب یہ نسخہ اپنے گھر لے جا کر 40 دن صبح دوپہر شام حضور قلب، آنکھوں میں اشک، پورے اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھتا رہے، اور 40 دن کے بعد آ کر ڈاکٹر کو کیا کہے گا؟ میں ٹھیک نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب. میں کیوں ٹھیک نہیں ہوئے؟ کہا آپ نے کہا تھا 3 مرتبہ اس کو استعمال کرنا ہے. 3 مرتبہ حضور قلب کے ساتھ، اشکوں کے ساتھ میں نے آپ کے اس نسخے کو پڑھا ہے. ڈاکٹر کہے گا کہ یہ جو پڑھا ہے یہ سمجھ میں آیا کہ کیا تھا؟ یہ لکھا ہوا تھا کہ اس ٹائم پر یہ گولی کھانی ہے، اس ٹائم پر یہ گولی کھانی ہے، اس ٹائم پر یہ گولی کھانی ہے. یہ پڑھنے کے بعد بھی اگر تم نے گولی نہیں کھائی تو اس کو پڑھنے سے تم ٹھیک. دعائے عہد کے ساتھ ہم ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں. امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ دعا کہہ کیا رہی ہے. پروردگار ہمیں قرار دے، کن میں سے؟ اللہم اجعلنی من اعوانہ و انصارہ. پروردگار مجھے قرار دے امام کے مددگاروں میں سے. ہم نے کبھی امام کی مدد کی؟ امام کی نصرت کرنے والے، کبھی ہم نے امام کی نصرت کی؟ محامین عنہ، اپنے زمانے کے امام کی حمایت کرنے والوں میں سے قرار دے. حمایت کی کبھی؟ ذابین عنہ، اپنے امام کے دفاع کرنے والے، کبھی دفاع کیا امام کا؟ آگے بڑھتا ہوں. کن میں سے قرار دے؟ ممتثلین لأوامرہ، اپنے امام کے اوامر پر عمل، ان کے حکم پر عمل انجام دینے والوں میں سے. اور آگے بڑھوں. والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ،
پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کی حاجتوں کو پورا کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں. جائیں جا کر ترجمہ دیکھ لیں. مسارعین الیہ فی قضاء. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ امام نے میری حاجتوں کو پورا کرنا ہے. ہم نے امام کی حاجت، ہمارے ذہن میں تو وہ امام ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم سے کوئی حاجت ہو. امام نے ہماری حاجتیں پوری کرنی، ہم نے امام کی کوئی حاجت. جب آپ بیٹھیں گے پہلی مرتبہ یہ سوچیں گے کہ امام کو مجھ سے کیا حاجت ہو سکتی ہے. کیوں؟ جب نہیں سمجھ میں آتا نا کہ میں امام کی کیا مدد کر سکتا ہوں، نہیں آتا نا سمجھ میں. میں کیا کر سکتا ہوں امام کی مدد؟ امام تو امام ہے، انہیں میری مدد کی ضرورت کیا ہے؟ جب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا نا تو پھر مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ عصر عاشور حسین کیوں کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا. نہیں سمجھ میں آتا ہمیں. ہے کوئی مدد کرنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام بلا کیوں رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. لہٰذا عزیزان من، جب امت کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم نے اپنے زمانے کے امام کی کوئی مدد کرنی ہے تو علی مدینہ میں تنہا رہ جاتے ہیں. حضرت امیر کو اول مظلوم کائنات کہا جاتا ہے. کبھی سوچئے گا، یقیناً امام حسین کی تنہائی روز عاشور سنگین ہے. سارے انصار، سارے اعزاء اور اقرباء ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. لیکن انصاف کر کے بتائیے گا، امام حسین صحرا میں زیادہ اکیلے تھے یا حضرت امیر مدینہ کے اندر زیادہ اکیلے تھے؟ سوچئے گا کبھی. امام حسین کے تو انصار شہید کر دیے گئے. علی اس مظلوم کا نام ہے جو شہر مدینہ میں تنہا ہے. امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کے خیموں کو آگ لگائی. علی وہ مظلوم ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور علی کے گھر کو آگ لگائی جا رہی ہے. مقامات ہیں، اقتداد ہے. پہلے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر علی سے زبردستی علی کو لے کر آؤ. جب پہنچے تو حضرت امیر نے فرمایا کہ میں تمہیں دروازے سے اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گا. یہ لوگ واپس آ گئے. پھر کچھ اور لوگوں کو بھیجا، یہ کہہ کر بھیجا کہ اگر علی دروازہ نہ کھولیں تو دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جانا. یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدہ میدان میں آتی ہے. لہذا یہ جب پہنچے تو دیکھا سیدہ دروازے پر کھڑی ہیں. یہ گروہ بھی واپس آ گیا. وہ کہا نہیں، جس دروازے کے پیچھے سیدہ ہیں ہم وہ دروازہ نہیں توڑ سکتے. تھے ایسے افراد. اب یہ آخری گروہ کیا ہے؟ یہ وہ خبیث روحیں ہیں کہ جو اسلام دشمن ہے، نبی دشمن ہے. اگر سیدہ نہ آئے میدان میں ان کی منافقت کے نقاب اترنے والے نہیں تھے. علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ تلوار چلانا اس وقت مجھ سے زیادہ اسلام کو بیچارہ کر دے گا. مجھے اگر کل موقع ملا میں عرض کروں گا آپ کی خدمت کہ تاریخ کیا ہے، کیا سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ علی تلوار نکالیں. یہ جو دشمن آ رہے ہیں یہ اس وقت چاہتے ہیں کہ علی تلوار نکالیں. کیوں؟
اگر آج علی نے تلوار چلا دی اسلام کا خمیازہ ایسے بکھرے گا کہ پھر اسے کوئی سمیٹ نہیں سکے گا. دشمن کو نظر آ رہا ہے تو کیا حضرت امیر کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ لہذا علی جانتے ہیں کہ اس وقت شجاعت ہے ان کو برداشت کرنا. اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں نہ حضرت امیر قتل ہو سکتے ہیں نہ تلوار چلا سکتے ہیں. اور یہ وہ علی کی مشکل ہے جس میں علی کی مشکل کشا بن کر سیدہ سامنے آئی ہے. اس مشکل سے نکالنے کے لیے آئی حضرت امیر کو. دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی ہے. یہ جو آخری گروہ آیا ہے یہ لکڑیاں اور آگ ساتھ لے کر آیا تھا. یہ جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. یہ اس سے پہلے نہ صرف دھمکیاں دے چکے ہیں لیکن افراد کو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر علی نہ نکلے تو علی کے گھر کو آگ لگا دینا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کسی اور میں یہ جرأت نہیں ہے تو خود لکڑیاں اور آگ لے کر سیدہ کے دروازے پر آئے. سیدہ کے دروازے پر آنے کے بعد ایک مرتبہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی. سیدہ نے اس کوشش کے جواب میں عزیزان من کبھی غور کیجئے گا ایک ہجوم ہے جو گھر کو جلانے کے لیے آیا ہوا ہے, لکڑیاں اور آگ لے کر آیا ہے. یہ سیدہ کی جرأت ہے کہ اس پورے ہجوم کے سامنے سیدہ اکیلی ڈٹی ہوئی ہے, کوئی نہیں ہے سیدہ کے ساتھ. جب انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو سیدہ نے اپنا تعارف کروایا کہ تم جانتے ہو دروازے کے پیچھے کون ہے؟ میں ہوں سیدہ بنت مصطفیٰ. لیکن آج سیدہ کو جواب کیا ملا؟ وَإِنْ ہوا کرے اگر تم نے دروازہ نہ کھولا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. عزیزو اس دھمکی کے بعد پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ دروازہ کھولنا چاہا ہے. خیبر میں علی کی شجاعت کے قصے پڑھنے والوں آؤ ایک مرتبہ دیکھو کہ آج سیدہ کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہے. ایک ہجوم ہے جو دروازہ کھولنا چاہتا ہے, اکیلی سیدہ دروازہ کھولنے نہیں دے رہی. لہذا راوی کہتے ہیں دونوں پٹوں کو سیدہ نے ہاتھ سے تھاما ہوا تھا. ہجوم پورا زور لگا کر بھی جب دروازہ نہ کھول سکا تو ملعون نے ایک مرتبہ اپنے تازیانے سے سیدہ کی انگلیوں پر ضربتیں لگانا شروع کی. اس قدر ضربتیں لگائی ہیں کہ سیدہ کی انگلیاں نیلی ہو گئی تھی. یہ وہ جگہ ہے جب سیدہ نے دروازے کو چھوڑ تو دیا لیکن اپنے آپ کو دروازے سے لگا کر کھڑا کر دیا. راوی کہتے ہیں یہ تازیانے کھانے کے بعد سیدہ نے ایسا گریہ کیا کہ ایک بہت بڑی تعداد کے دل نرم پڑ گئے تھے. لیکن جن کے دل علی کے بغض سے بھرے ہوئے تھے, اسلام دشمنی سے بھرے ہوئے تھے, انہوں نے بجائے پلٹنے کے اسی دروازے کو لاتیں مارنا شروع کی. لیکن جب لاتوں سے دروازہ نہ کھلا ایک مرتبہ غصے میں آ کر حکم دیا گیا دروازے پر لکڑیاں رکھ کر آگ لگا دی گئی. عزیزو تاریخ عجیب ہے, دروازہ جل رہا تھا لیکن سیدہ نے دروازہ نہ چھوڑا. جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے بھی کھڑی رہی ہے لیکن جب دروازے کو آگ لگی ہے عزیزو تو آگ نے دروازے کے قبضوں کو جلا دیا تھا. جب کچھ دیر کے بعد اس ملعون نے پوری طاقت سے دروازے کو لات ماری, تاریخ کہتی ہے دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہو گیا. جب دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہوا ہے تو سیدہ کے قدم لڑکھڑائے ہیں. اب جب سیدہ کے قدم لڑکھڑائے ہیں تو پیچھے کی طرف دیوار موجود تھی. بس عزیزو جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان سیدہ آ گئی. ارے دروازہ جل رہا تھا. بعض علماء نے لکھا کہ ارے اس جلتے ہوئے دروازے میں وہ میخیں بھی موجود تھی. جب دروازے کو دھکا لگایا گیا ارے جلتی ہوئی میخیں سیدہ کے بدن اطہر میں پیوست ہو رہی تھی. ارے اس کے باوجود بھی جب سیدہ نے دروازہ نہ چھوڑا ملعون نے پشت دروازہ اپنی تلوار کے نیام سے ایسی ضربت لگائی سیدہ کا پہلو زخمی ہوا. محسن ساقط ہو کر شہید ہوئے. عزیزو سیدہ کی مظلومیت یہ ہے ہمیں ذرا سی کوئی تکلیف ہو
ذرا سی کوئی ٹھوکر لگے منہ سے یا علی مدد نکلتا ہے. ارے کائنات کا مشکل کشا سیدہ کے کچھ قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن آج سیدہ علی کو مدد کے لیے نہ بلا سکی. ایک مرتبہ فضا کو پکار کے کہا یا فضا خذینی، اے فضا مجھے آ کر سنبھال. ارے میرا محسن ساقط ہو کر شہید ہو گیا. ابھی فضا آگے بڑھی، سیدہ کو سہارا دیا. ملعون نے ایک مرتبہ تازیانہ مارا، سیدہ زمین پر گری. ملعون اندر داخل ہونا چاہتا تھا، سیدہ تیسری مرتبہ کھڑی ہوئی. راوی کہتے ہیں ملعون نے اتنی زور سے تماچا مارا، سیدہ زمین پر گری. مقنے کے نیچے سے سیدہ کا گوشوارہ ٹوٹا. ارے انہوں نے آگے بڑھ کر علی کے گلے میں رسی ڈالی. اپنی حکومت کے زمانے میں اس نے کسی صحابی رسول کو تھپڑ مارا، وہ بھی زمین پر گرا. گر کر تڑپ تڑپ کر رونا شروع کیا. جب وہ بہت رویا، اس نے پلٹ کر پوچھا کیا میرے تماچے سے تجھے تکلیف بہت ہوئی ہے؟ کیا تیرا تماچا کھا کر اپنے لیے نہیں رو رہا، نبی کی بیٹی کی مظلومیت کو یاد کر کے رو رہا ہوں. بس عزیزو، یہ وہ تماچا تھا جس نے چہرہ حضرت زہرا کا نیلا کر دیا. یہ وہ تماچا تھا جس سے زہرا کی آنکھ میں مرتے دم تک خون آ گیا تھا. ارے علی کے گلے میں رسی ڈال کر علی کو کھینچ کر لے کر جا رہے تھے. جب سیدہ چوتھی مرتبہ اٹھی ہے، ایک مرتبہ آگے بڑھ کر علی کا راستہ روکا. روک کر کہا خدا کی قسم اگر تم نے ابوالحسن کو نہ چھوڑا، میں اپنی چادر ہٹا کر تمہارے لیے بد دعا کروں گی. بس عزیزو، سیدہ کی بد دعا کا سننا تھا. ایک جماعت تھی جو پیچھے ہٹ گئی. میں کہوں گا یا زہرا، ارے یہ پھر پیچھے ہٹ گئے. خدا جانے وہ کیسے بے غیرت تھے جنہوں نے کربلا میں ارے تمہاری بیٹیوں کی چادروں کو بھی چھینا، خیموں کو بھی آگ لگا دی. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. ہماری عبادت کو اپنی کارگاہ میں قبول منظور فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. منتقم زہرا، منتقم کربلا، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت کو قائم فرما. بار الہ رہبر انقلاب اسلامی مقاومت اسلامیہ کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مقاومت اسلامیہ باطل سے برسر پیکار ہے، بالخصوص غزہ، فلسطین، شام، لبنان، سوڈان، پارا چنار اور دیگر تمام مقامات پر بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. باطل قوتوں کو بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرما. تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.